ایک بندہ گھر سے چلا، ساتھ اس نے پانی لے لیا۔ آج کل کی جدید لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، ہر سہولت موجود ہوتی۔ کسی کی چھاگل میں، بوتل میں تھوڑا پانی بھی ہوتا بڑا سمجھا جاتا۔ اس بندے نے کہا ہو سکتا ہے میرا چچا زاد بھائی میدان جہاد میں ہے، کسی ایسی حالت میں میری ملاقات ہو جائے، پانی کی ضرورت ہو تو میں اس کو پانی دے دوں۔ واقعتاً ایسا ہوا، ایسی حالت میں ملاقات ہوئی کہ شہادت کے قریب تھے اور پانی مانگا، پانی دینے لگے۔ ساتھ ایک اور مجاہد نے پانی کا اشارہ کیا، چچا زاد بھائی نے کہا پہلے پانی اس کو دے دو۔ اس کے پاس گئے، ایک اور زخمی نے آ کی، انہوں نے کہا اس کو پانی دے دو۔ جب تیسرے مجاہد کے پاس پہنچے وہ شہید ہو چکے تھے، واپسی دوسرے مجاہد کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی شہید۔ تو ساتھیو کس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین متین لے کر آئے، کس طریقے کے ساتھ حضرات صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اور عبادات کی بات کی جائے ساتھیو، وہی لوگ جو رب العالمین کو مانتے نہیں تھے، اور وہی لوگ اس کے بعد دن تو دن راتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو منانے کی فکر میں رہتے تھے۔ اور ایسے ساتھوں معاشرتی طور پر آپ دیکھیں پڑوسیوں کا کس قدر حقوق کا خیال تھا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کے حقوق کے لیے بھی وہ کتنی کوشش کیا کرتے تھے کہ اپنوں سے زیادہ ان کا خیال کیا کرتے۔ بہرحال ساتھیو، اگر ہم لوگ اپنے آپ کو محاسبے کی ترازو میں رکھیں اور جو حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے تھے اور جو حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوئے، ان حالات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ آیا ہم کس گروہ کے ساتھ ہیں۔ ہماری عبادات، اخلاق، کردار، معاملات، معاشرت حضرات صحابہ کرام والے طریقوں کے مطابق ہے، یا ہم اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ چاہے عبادات ہیں، اخلاق ہے، کردار ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اس کے اندر ہم یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہیں، یا صرف نامی کلامی مسلمان ہیں اور ہمارے کام جو ہیں وہ ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ صرف عشق کا دعویٰ کرنا آسان بات ہے، عمل کی بات آئے پھر پتہ چلے گا ایک بندہ کتنا زیادہ عاشق ہے۔ آج کل کا مسلمان اگر مدر ڈے منا لے یا صرف فادر ڈے منا لے یا ٹیچر ڈے منا لے، آیا خالی اس کے منانے سے والدین کا حق ادا ہو جائے گا؟ یا یہ بات عملی طور پر والدین کی خدمت کرنا پڑے گی، والدین کے جوتے سیدھے کرنے پڑیں گے، والدین کی مان کر زندگی گزارنی پڑے گی، اور اس طریقے کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا پڑے گا کہ ہم والدین کی دعائیں لینے والے بن جائیں، بڑوں کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ اور یہ تو ساری غیروں کی رسومات ہے کہ سال میں ایک دفعہ ایسا معاملہ کر لیا، باقی سارا سال ساری زندگی چھٹی۔ یاد رکھنا ساتھیو، یہ زندگی کب تک وفا کرے گی؟ یہ دنیا کے ٹوٹل پورا کرنے آخر کب تک ہم لوگ کرتے رہیں گے؟ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہے۔ یہ جو روزانہ مختلف مساجد میں مختلف علاقوں میں اعلانات فوتگی کے جو ہوتے ہیں، تو آیا میرے یہاں پر موت نہیں آنی؟ اور جو بندہ زبانی جمع خرچ کر کے جائے گا
وہ بھی لکھا لکھایا سامنے آ جائے گا، اور جو بندہ عملی زندگی گزار کے جائے گا وہ بھی لکھا لکھایا سارے کا سارا سامنے آ جائے گا۔ اسی میرے ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کاموں کی طرف لوٹنا ہوگا، اور جو دین متین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس پر عمل کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اس دین پر عمل کرنے کی طرف، اس کے ساتھ وفاداری کرنے کی طرف ہم لوگوں کو لوٹنا ہوگا۔ وگرنہ ساتھیوں، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ اپنی نظروں سے مشاہدہ کریں، 5-7 سال پہلے کتنے لوگ ہمارے اس مسجد کے نمازی تھے، آج قبروں میں چلے گئے۔ کتنے بچے تھے، جوانی کی طرف چلے گئے، اور کتنے جوان ہیں بیچارے، صحت وفا نہ کی، بڑھاپے کی طرف گئے اور ہنستے کھیلتے چلا کرتے تھے، لاٹھیوں پر آ کے۔ اور یہ تو پتہ ہی نہیں کوئی بندہ بزرگ ہوگی دنیا سے جائے۔ اسی لیے میرے ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اگر دونوں جہانوں کی ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی نصیب فرما دے، اور دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کے نصیب فرما دے، تو ساتھیو جو احسان رب کریم نے ہم لوگوں پر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر، اور جو مقصد زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں آئے، اور کم و بیش 23 سال تک اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے رہے، وہ دین ان کو سکھاتے رہے، اخلاق میں چاہے ہو، کردار میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو، عبادات میں ہو، حقوق اللہ میں ہو، حقوق العباد میں ہو، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے شاگرد تیار کیے، اپنے ایسے عاشق تیار کیے، اپنے ایسے متبعین تیار کیے، جنہیں دعویٰ نہیں کرنا پڑتا تھا کہ میں عاشق رسول ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، نہ ہی کوئی جھنڈا ساتھ لگا کے جاتے تھے، کوئی جھنڈا دیکھ کر ان کو پہچان لے، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے وہ ثابت کرتے تھے، اپنے عبادات کے ذریعے ثابت کرتے تھے، اپنے کردار سے ثابت کرتے تھے، اپنے معاملات سے ثابت کرتے تھے، اپنی معاشرتی زندگی سے ثابت کیا کرتے تھے، حقوق اللہ کو ادا کرنے سے ثابت کرتے تھے، حقوق العباد کو پورا کرنے سے ثابت کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ چاہے کسی زبان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، کسی علاقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، کسی رنگ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جاتے تھے، دیکھنے والے پہچان جا کرتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو ساتھیوں، ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کسی کو بتانا نہ پڑے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، بلکہ ہر دیکھنے والا پہچان جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا سچا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔